ڈونگا بونگا سے حاجی حکیم محمود صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ جب آپریٹ ہوتا ہے تو آپریشن کی جگہ پر ایک پٹی لگاتے ہیں تو اس پٹی پر مسح کی شکل میں غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ واضح رہے کہ غسل کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے، کیونکہ وضو کے بارے میں تو حکم ہے کہ پٹی پر مسح کر لیا جائے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا اسی طریقے سے غسل میں بھی مسح ہو جائے گا یا نہیں؟ حکیم محمود۔ جی محترم حکیم صاحب، پٹی پر جو مسح کی بات ہے اس میں وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ پٹی پر مسح کب کیا جائے گا اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ لوازمات ہیں، وہ اگر پوری ہوں گی تو اس کے بعد مسح کی اجازت ہوگی۔ پھر مسح چاہے وضو کے لیے ہو یا غسل کرنا ہو، چاہے غسل جنابت ہو یا ویسے کوئی غسل کرنا ہو، دونوں صورتوں میں اس پر مسح جائز ہے۔ وضو میں بھی ہو جائے گا مسح، غسل میں بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس مسح سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور پٹی ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو اتاریں گے تو زخم کو نقصان ہوگا یا پٹی اتارنے میں بہت زیادہ دقت ہوگی، تو ایسی صورت میں مسح کی اجازت ہوگی۔ بہرحال چونکہ آپ نے خاص آپریٹ کی جو پٹی ہے جو آپریشن کے اوپر لگائی جاتی ہے اس کے حوالے سے پوچھا، آپریشن کا جو زخم ہوتا ہے اس پر پانی سے اجتناب کیا جاتا ہے، ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں کہ پانی نہ لگایا جائے، تو اس پٹی کو اتارنے میں بھی یقیناً دقت ہوگی، تو اس لیے اس پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ غسل میں بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اگرچہ غسل جنابت ہی کیوں نہ ہو، ناپاکی کا غسل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس بات میں اتنا لحاظ رکھ لیا جائے پوری پٹی پر مسح کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو زائد پٹی اس کے اوپر چڑھی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک پٹی کو روکنے کے لیے ایک زائد پٹی ہے، اگر وہ زائد پٹی اتارنے سے یہ پٹی نہیں گرتی تو زائد پٹی کو اتار دیا جائے، جتنی پٹی کی ضرورت ہے محض اتنا ہی رہنے دیا جائے اور اس پر مسح کرتے ہوئے اس کا استیاب کر لیا جائے، پوری پٹی پر مسح کر لیا جائے تو مسح درست ہو جائے گا، غسل درست ہو جائے گا۔